کرشماتی نظام تشخیص طب میں ہاتھ کی لکیریں مزاج کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ 6 قسم کی نبضوں کی طرح 6 قسم کی ہاتھ پہ لکیریں ہیں۔ آپ دوائی کھائیں، غذا کھائیں، جس مزاج کی غذا یا دوائی استعمال ہو رہی ہے آپ کے ہاتھوں کی لکیریں تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صغیر احمد قمر، ممبر گجرات پریس کلب گجرات، ایڈیٹر روزنامہ گجرات۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، یہ جو تحقیق کرشماتی جو تحقیق ہے آپ کی، اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے اس میں سے آدمی کی تشخیص کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، یہ کرشماتی نظام تشخیص طب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسا نظام تشخیص ہے جو کہ پوری دنیا کی معلوم طبی تاریخ میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ آج تک کرشماتی نظام تشخیص طب کی دریافت سے پہلے جو بنی نوع انسانیت کی تاریخ ہے، اس میں جو معلوم طبی تاریخ ہے، بہت بڑے بڑے نام آئے، سقراط، بقراط، جالینوس، ابو علی سینا، کہ ایسا سمجھ لیں کہ جو سابقہ صدی میں بہت بڑے بڑے نام، حکیم اجمل خان صاحب دہلوی، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم محمد سعید صاحب کرشی صاحب، حکیم محمد حسن کرشی، یا اسی طرح اور بے شمار جو ماہرین فن گزرے ہیں، ان سب کی تحقیق صرف یہ تھی ہزاروں سال کی معلوم طبی تاریخ میں کہ نبض جو ہے اس کے ذریعے انسان کے جو مختلف امراض اور اس کا جو مزاج ہے اس کی تشخیص کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ آج تک دنیا میں رائج ہے۔ آج بھی جو لوگ کرشماتی نظام تشخیص طب کو نہیں جانتے وہ نبض سے ہی تشخیص کرتے ہیں۔ نبض میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میرے دادا استاد ہیں، آپ نے ایک طب میں جو ہزاروں سال کی معلوم طبی تاریخ ہے اس میں ایک انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے طب کی تجدید کی، بہت زیادہ نبضوں کا جو گورکھ دھندا تھا اس کو شارٹ کر کے 6 نبضوں میں سمو دیا، اور قانون مفرد اعضاء کے نام سے ایک فطرتی اور قدرتی قوانین قدرت پر مشتمل ایک ایسا طریقہ علاج وضع کیا جو کہ 100% سائنٹیفک اور قوانین قدرت میں سے قانون تھا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس تجدید طب کی، جو کہ بنی نوع انسانیت کی تاریخ میں پہلی طب کی تجدید تھی، اس کا ان کے دور میں سابقہ صدی میں بہت شہرہ ہوا، پوری دنیا تک اس کی شہرت گئی۔ پاکستان کے بہت زیادہ طبیبوں نے اس کو سیکھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک تحریک تجدید طب پاکستان کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ منظر عام پہ آئی، اور آج تقریباً پاکستان کا ہر طبیب، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے واقف نہ ہوں، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طبیب کسی نہ کسی حد تک علاج بالغذا یا قانون مفرد اعضاء سے آگاہ ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت گزرے ہیں، جو میرے دادا استاد بھی ہیں، جنہوں نے آج سے 75 سال پہلے علاج بالغذا کا وہ تصور دیا جس پہ آج جدید جو ترقی یافتہ ملک ہیں، امریکہ، جاپان، انگلینڈ یا جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، آج وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ جیسے الکلائن فوڈز کا نظریہ آ گیا ہے کہ الکلائن فوڈز استعمال زیادہ کیے جائیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو 75 سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے بیان کر دیا، بلکہ آج بھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک آپ نے ان کو نہ صرف کہ
ایک نظریہ دیا بلکہ ایک قانون ہمیں عطا کر دیا کہ قوانین قدرت میں سے یہ قانون ہے کہ الکلائن، ایسڈ، سالٹ، تمام جو انسانی جسم کے امراض ہیں انہی کی ترتیب زیادہ یا کم ہونے سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا علاج انہی کی ترتیب کو درست کر دینا ہے۔ اسی کے مطابق حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 6 نبضیں بھی بیان کی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 100% تحقیقات کے عین مطابق، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ہاتھوں کی لکیروں کی شکل میں ایک ایسا نظام عطا کر دیا جو کہ نبض کے متبادل ہے، اور جس طرح نبض سے تشخیص کی جاتی ہے وہ ایک قیاس ہے، مطلب نبض ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہ جو لکیریں ہیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس علم کو جاننے والا مزاج کے ساتھ ساتھ ہاتھ پہ لکیریں بدلتی دیکھتا ہے۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اس وقت مزاج یہ ہے، آپ 10-15 دن 20 دن بعد یہ غذا کھا کے آئیں گے تو میں اللہ کے فضل سے بتا دوں گا کہ آپ کی لکیریں تبدیل ہو چکی ہیں، آپ کا مزاج اس وقت یہ ہے۔ اور جتنے لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے سیکھ کے جا رہے ہیں ان کو بھی ہم یہی سکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کرشماتی نظام تشخیص طب، یعنی ایک کرشمہ کہ آپ کی ہاتھوں پہ یہ ہاتھ دیکھیں ہم نے تو نہیں بنائے، اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ نے ہی ہاتھوں پہ لکیروں کا ایک جال بنایا ہے، اور اس میں پورے کا پورا ایک ایسا نظام موجود ہے جو 100% درست اور مکمل ہے۔